إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اچھے انسان، بہترین انسان اور اللہ کی فرما برداری کا اسوہ اور نمونہ ہے. آپ اپنے اقوال کی روشنی میں اور اپنے افعال کی روشنی میں، اپنی باتوں اور اپنی عملی زندگی کی روشنی میں ایک کامل ترین انسان ہے. ایک ایسی شخصیت جس کے قریب ہونے کے بعد اس دور کے لوگوں کو دور رہنا برداشت نہیں ہو پاتا تھا. ایک ایسی شخصیت جس کا ساتھ اور صحبت کی لوگ دعا کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. رات میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور اس طرح کی جو خدمات ہوتی ہیں جب آپ تہجد کو اٹھتے تھے تو یہ صحابہ آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے پانی وضو کے لیے، استنجا کے لیے اس کا انتظام کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت کو دیکھا تو ایک دن آپ نے خوش ہو کر ان سے کہا کہ چلو مانگو، تم کو کیا چاہیے، کوئی ایسی چیز جو تم چاہتے ہو اس کا مجھ سے مطالبہ کرو. تو آپ غور کریں کہ ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی دولت، یہاں کا عہدہ، یہاں کے خزانے، یہاں کی چیزیں آپ سے نہیں مانگی، بلکہ ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ کا مطالبہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. آپ غور کریں کہ جنت چاہیے وہ تو اپنی بات ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، جنت ہر ایک کو چاہیے، لیکن جنت میں یہ چاہیے، جنت میں وہ چاہیے، محل چاہیے، نہر چاہیے، غذا چاہیے، کھانا پینا چاہیے، لباس چاہیے. جنت میں کیا چاہیے؟ تو صحابی نے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا کہ جنت میں مجھ کو یہ چاہیے، تو انہوں نے جب سوچا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ جنت میں اگر مانگنے جیسی کوئی اونچی چیز ہے تو واقعی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ کی رفاقت ہے، آپ کا ساتھ ہے. کہ ایسی شخصیت کہ جس سے ملنے کے بعد جس کے بغیر رہنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو.
ایسی شخصیت کہ جس کا تعارف اس سے ملاقات کا شوق پیدا کرے، ایسی شخصیت کہ جس کے اوصاف، جس کی صفات معلوم ہونے کے بعد باقی تمام شخصیات چھوٹی دکھائی دینے لگی ہیں، جس کی صفات سننے کے بعد ایک آدمی اس شخصیت سے محبت کیے بغیر نہ رہ سکے، دنیا کی نعمتوں کے پانے کے بعد بھی اس شخصیت سے ملاقات نہ ہونا، اس شخصیت کا دیدار نہ ہونا، اس شخصیت کی صحبت اور رفاقت نہ ملنا انسان کے لیے غم بن جائے، سب کچھ پا کے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہونے کا احساس باقی رہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جب آپ نے ان صحابی سے کہا مانگو، تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اب اس چیز میں تم میری مدد کرنا۔ کیسے؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدوں کی کثرت سے، خوب سجدے کرو تو اس سے میری مدد ہوگی، یعنی میری دعا کا تم ساتھ دینا اپنے عمل کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے واقعی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا قیمتی ہے، کہ اگر جنت میں مانگنے جیسی کوئی چیز ہے تو واقعی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو سکتی ہے۔ اتنی عمدہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے بطور نبی اور بطور رسول ہم کو دی ہے۔ آپ کے کردار، آپ کے اوصاف کا مطالعہ، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش خود ایک عبادتی عمل ہے، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، سنے، کہے، آپ کا تعارف خود حاصل کرے یا دوسروں کو آپ کے بارے میں بتائے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ شخصیت کیا مقام رکھتی ہے جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے کہا کہ اللہ خود اور اللہ کے فرشتے اس نبی پر صلات، درود بھیجتے ہیں۔ وہ شخصیت کتنی اونچی ہے کہ جس کے سلسلے میں پچھلے درس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، دنیا میں، آخرت میں، نبیوں کے مقابلے میں، حشر کے میدان میں، جنت میں۔ ایسی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا خود اپنے ایمان کے اضافے اور اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے ایمان کی قوت بڑھانے کے مترادف ہے۔ ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انسان معلوم کرے اور اس کے ذریعے سے آپ کی محبت دل میں پیدا ہو اور آپ کی محبت کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں، اپنے نبی کے بارے میں ہم جانیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے تھے، اپنا سارا مال، اپنی متاع دین کے لیے نچھاور آپ نے کی، دعوت کے لیے آپ نے سب کچھ اپنا لگا دیا، اور اپنی ذاتی زندگی میں آپ سادگی
اور فقر اور زہد کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف، آپ کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے حکومت کی سطح پر قیصر اور کسریٰ سے زیادہ طاقتور تھے، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے، آپ کو ایسے افراد عطا کیے جو آپ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، جو بہادری کی اونچائی اور چوٹی کو چھو چکے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کسی کی بھی طرف سے آئے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو آپ کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں رکھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور کبھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جو گستاخی ہو۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقبولیت تھی، آپ کا اتنا دبدبا تھا، آپ کی اتنی طاقت تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے تو اصول اس کے لیے آزادی کا تختہ مشق بن جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اصول بدلنا شروع کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے قانون بدلنا شروع کرتا ہے، جو کہتا ہے جو کرتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے۔ بہت سارے بادشاہ، بہت سارے حاکم، چاہے ماضی کے ہوں یا آج، ان کا اپنا فیصلہ قانون سے اوپر ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ اپنے مخالفین کے سلسلے میں آزاد اور ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی مرضی خود قانون ہو جاتی ہے، اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ طاقت حاصل تھی جو قیصر اور کسریٰ کے پاس ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی اصول سے آزاد ہو کر نہیں کیا۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ عرب میں، مدینہ میں آپ کسی قانون کے پابند نہیں تھے کہ ملک میں ایک قانون چلتا ہو اور آپ اس کے پابند رہ کر چلیں، آپ خود قانون تھے، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ صحابہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور آپ کے عمل کو قانون کا درجہ دیتے تھے، جو آپ کریں وہی صحیح، جو آپ کہیں وہی صحیح۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، مکہ میں جہاں آپ کا غلبہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، وہاں آپ کو ستایا گیا، یہ اپنی جگہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہاں آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، اور جہاں طاقت نہیں ہوتی ہے وہاں صبر ہی اصول ہوتا ہے، وہاں برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ واقعی انسان کتنا انصاف اور عدل والا ہے، واقعی انسان کا اخلاق کتنا اونچا ہے، واقعی انسان کتنا اصول پسند ہے، یہ تب معلوم ہوتا ہے جب یہ ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جب وہ جو چاہے کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ جب ایسی پوزیشن انسان کی ہوتی ہے، ایسے حالات میں
ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا اصولوں کا پابند ہے۔ غلبہ انسان کے اندر کے جانور کو باہر نکال لے آتا ہے۔ اچھی باتیں کرنے والا بھی جابر اور ظالم ہو کر باہر نکلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہوتی ہے اور اس کے دشمن اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری طاقت ہے، لیکن بھرے مجمع میں ایک آدمی آپ پر تہمت لگاتا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے فیصلے میں عیب نکالتا ہے۔ صحابہ بڑھتے ہیں آگے کہ اس کو قتل کریں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بس منتظر ہیں کہ آپ حکم دیجئے، ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی جب کہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کو مجروح کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں بھی آپ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور برداشت اور اصول پسندی کا بس ایک نمونہ ہے، کئی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھے، وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، آپ مال تقسیم کر رہے تھے۔ مال غنیمت آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ اس کو گھر کی تجوری میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ امت کے مال کو امت میں تقسیم کرتے تھے۔ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، آپ مال تقسیم کر رہے تھے۔ أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ذو الخویصرہ تھا، وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بنی تمیم، اور یہ بنی تمیم کا آدمی تھا، قبیلہ ہے، اس قبیلے کا آدمی تھا بنی تمیم، بنو تمیم اس کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا، آپ روایت کے الفاظ پہ غور کریں اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ فقال یا رسول اللہ اعدل، اس نے کہا اللہ کے رسول عدل کیجئے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے، جسٹس کیجئے۔ فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، آپ نے کہا تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اور اگر تیرے دعوے کے مطابق میں عدل کرتا نہیں ہوں تب تو بڑا خسارے میں اور نقصان میں پڑ جائے گا۔ یعنی اگر تو مجھ کو رسول مانتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ بھی مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا ہوں، تو اگر رسول ہی عدل نہ کرے تو ایسے رسول کے پیچھے چلنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تنبیہ کی کہ تیرا اعتقاد غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے۔ ایک طرف مجھ کو رسول بھی مانتا ہے جو اللہ کا منتخب ہے قول عمل اور کردار کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے، اللہ نے مجھ کو چنا ہے، ایک تو یہ بھی مانتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی مانتا ہے کہ میں عدل نہیں کر رہا ہوں، میرے فیصلے پر راضی تو نہیں ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں تو جمع کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر تو مجھ کو رسول بھی مانتا ہے اور اگر میں عدل نہیں کرتا ہوں تو میرے پیچھے چل کر تو نقصان اور خسارے ہی میں پڑ رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کی تضاد ذہنی کا یہاں ذکر کیا ہے۔ فقال عمر، جب یہ جملہ سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو آپ اجازت دیجئے، اس آدمی کی میں گردن اڑا دیتا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے بارے میں عدل کی تہمت لگاتا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے ہیں، آپ حکم دیجئے، اجازت دیجئے مجھ کو،
میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. آپ نے کہا دعہو، نہیں چھوڑو اس کو، چھوڑ دو اس کو. آپ چاہتے تو آپ حکم دے سکتے تھے. اور یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس نے آپ کی نہ صرف شان میں گستاخی کی بلکہ آپ کے کردار پر تہمت لگائی. آپ کو حق تھا کہ آپ اس کو کچھ سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ آپ نے کہا دع، چھوڑو اس کو. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت بخاری اور مسلم ہی کی ہے. اس کے الفاظ پر بھی آپ غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے آپ سے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. آپ سوچیں ایک آدمی رسول سے کہہ رہا آپ اللہ سے ڈرو. واقعی جو بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، آپ نے خود فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں. آپ کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. قال ویلک، آپ نے کہا تیرا برا ہو. جسے ڈانٹ میں کہا جاتا ہے تو آپ نے کہا تیرا برا ہو، تیرے لیے تو بربادی ہے. اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، کیا زمین پر اللہ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ میں حقدار نہیں ہوں؟ کیا جتنے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نہیں ہوں؟ یعنی ابھی تک تو یہ نہیں مانتا ہے، تو مجھ کو سب سے زیادہ تقوی والا نہیں مانتا ہے. صحابی کہتے ہیں ثم ول الرجل، اتنی بات اس نے کہی اور اپنی بات بول کے جب اس نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو، پیٹ پھیر کے وہ جانے لگا. قال خالد ابن الولید، اس پہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول اس کی گردن نہ اڑا دوں میں؟ اتنی بڑی بات بول کے آپ کو چلا جا رہا ہے، ایسی چلا جائے گا، آپ پر تہمت لگا کے نکل جائے گا، کچھ بھی کہہ سکتا ہے یہ. اے اللہ کے رسول آپ کیا اس کی گردن نہیں اڑائے جائے؟ کیا اس کو قتل نہ کیا جائے؟ کیا میں اس کو قتل نہ کروں؟ الا اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ قال لا لعلہ ان یکون یصلی، آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے یہ نمازی ہو، بہت ممکن ہے یہ نماز پڑھتا ہو. فقال خالد وکم من مصل یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، اے اللہ کے رسول کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسے دعوے کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں. یعنی آپ اس کو مسلمان سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں. کتنے منافق ایسے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے منافق ہو، یہ بھی کوئی ایمان ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کون سی علامت ہے ایمان کی کہ ایک آدمی خود رسول کو دھمکائے، رسول سے کہے کہ آپ اللہ سے ڈرو؟ یہ کون سا ایمان ہے جو رسول کے تقوی پر شبہ کا اظہار کرے؟ یہ مسلمان نہیں لگتا ہے، یہ منافق لگتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسے دعوے کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتے ہیں. زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، کتنے نمازی ہیں کہ جن کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونہم، نہیں، آپ نے کہا نہیں، مجھ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں کیا بات چھپی ہے اس کی تلاش کروں، اس کی تحقیق کروں. نہ مجھے ان کے سینے چاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیٹ پھاڑ کے ان کا دل نکال کے دیکھوں کیا اندر ہے، مجھ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے.
ظاہر پر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے بس میرے لیے وہ مسلمان ہے، مجھ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کسی آدمی کے سینے کو چیر کے دیکھوں۔ آپ غور کریں، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آدمی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیسا مسلمان ہے، اس کی تو گردن اڑانی چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے، یہ گستاخ رسول ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت اور پورا پاور ہونے کے باوجود آپ اس آدمی کے بچانے کے لیے بہانہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ایک شرعی عذر سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نمازی ہے، ہو سکتا ہے نمازی ہو، صحابی کہہ رہے ہیں نہیں نمازی کتنے ایسے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھ کو دل کھول کے دیکھنے کا حکم تھوڑی ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ یہاں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جانے دیا، اگرچہ وہ انسان مفسد تھا، فساد میں مبتلا تھا، فساد پیدا کرنے والا تھا، مفتون تھا، گمراہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جانے دیا۔ آپ اپنے خلاف بولنے والوں کو، اپنے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو فوراً قتل نہیں کر دیا کرتے تھے، آپ برداشت کرتے تھے۔ یہ آپ کے عدل کی ایک مثال ہے جو کئی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اس روایت کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، آپ نے کبھی آپ کو کسی نے ستایا، آپ پر کسی نے بدزبانی کی آپ کے خلاف، یا کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت پانے کے بعد کبھی بھی اس انسان سے اپنے خلاف اس برے سلوک کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اگرچہ آپ دیکھیں اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی آپ کے خلاف بدسلوکی کرتا ہے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینا یہ جبلت کے مطابق ہے، بدلہ لینا اعلیٰ کردار کے مطابق نہیں ہے۔ اخلاق عظیمہ معاف کرنا سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جس نے آپ کے خلاف زبان استعمال کی تھی، آپ کے سر پہ مٹی ڈالی تھی، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ کو مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے صحابہ کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کتنے صحابہ تھے جو اپنے گھر چھوڑ کے نکل گئے تھے، کسی کا باغ تھا، کسی کا گھر تھا، کسی کی زمین تھی۔ آدمی اپنے زیور اپنا پیسہ ساتھ لے جا سکتا ہے لیکن اپنا گھر، اپنا باغ، اپنی زمینیں لے نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ وہی پیچھے چھوڑ کے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر تھا، آپ کی بھی چیزیں تھیں، لیکن جب آپ نے غلبہ پایا تو آپ نے ان لوگوں کو اپنی زمینوں سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے ان لوگوں کو جو مغلوب ہو گئے فتح مکہ کے بعد، ان لوگوں کو جیسے انہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پانے کے بعد، فتح مکہ کے بعد ان کو مکہ سے نہیں نکالا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی اصولوں کے اتنے پابند تھے کہ آپ دوست و دوست
دشمن کے سلسلے میں بھی اصولوں کی اور عہد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک آدمی واقعی کتنا با اصول ہے یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کا معاملہ دشمن سے پیش آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں دشمن کے بارے میں عام قاعدہ یہ ہے کہ دشمنی میں سب چلتا ہے، دشمنی میں سب چلتا ہے۔ دشمن سے کیا اصول نبھانا، دشمن تو دشمن ہے، اس کو جتنا پیس سکتے ہیں پیس دو، اس کے ساتھ جتنی چال بازیاں دھوکے بازیاں کر سکتے ہیں کرو۔ عام طور سے حکومتوں کی سطح پر ہو یا عام انسانی زندگی میں ہو، یہ اصول چلتا ہے کہ دشمن کے خلاف کوئی اصول نہیں ہے، دشمن کے سلسلے میں کسی اصول کی پابندی نہیں ہونا چاہیے، بس دشمن سے جیتنا ہی اصل مقصد ہے، چاہے کسی راستے سے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک دوسری مثال قائم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے ایک دم سخت حالات میں بھی اصولوں کی پابندی کا رویہ اختیار کیا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیکھنے ملے گی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں جس میں مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے اور آپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مشرکین تھے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی خرجت انا و ابی حسیل، بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، ایک ہی وجہ تھی جو آگے بیان کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کہتے میں اور میرے والد حسیل مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے، فأخذنا کفار قریش قالوا انکم تریدون محمدا، ہم کو راستے میں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا اچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو، تم محمد کے پاس جا رہے ہو۔ فقلنا ما نريد الا المدینہ، انہوں نے کہا نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے ہیں، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم محمد کے پاس نہیں جا رہے، یعنی بدر میں نہیں جا رہے ہو تم، اچھا بدر میں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، مدینہ جا رہے ہو، کوئی بات نہیں، ایک عہد کرو ہمارے ساتھ، وعدہ کرو کہ تم مدینہ جاؤ گے اور تم بدر نہیں جاؤ گے اور تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، ہم کو وعدہ کرو، ہم سے وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں۔ صحابی کہتے ہیں فَأَتَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، کہتے نہیں ہم تو ان سے وعدہ کیا لیکن ہم کہاں آئے، ہم گھوم پھر کے ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمارا مقصود اصل تو وہی تھا کہ نبی کے پاس جانا ہے، مدینہ سے مراد مدینہ کی جگہ نہیں ہے، مدینہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ کے پاس جانا تھا ہم کو۔ کہتے ہم آپ کے پاس آئے اور پورا واقعہ آپ کو بیان کیا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ یہ وعدہ کر کے آیا ان سے کہ ہم نہیں لڑیں گے، آپ نے کہا انصرفا، جاؤ واپس جاؤ، یعنی مدینہ چلے جاؤ، میدان جنگ میں نہیں، جاؤ مدینہ کی بستی میں چلے جاؤ، انصرفا نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، آپ نے کہا کہ تم جو ان سے وعدہ کر کے آئے ہو، ان سے جو عہد کیا گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے، ایسا نہیں کہ ان سے وعدہ توڑیں گے، ان سے کیا ہوا عہد توڑیں گے، نہیں، جب زبان دی ہے چاہے دشمن کیوں نہ ہو، دشمن کو بھی زبان اگر تم نے دی ہے تمہارا وعدہ ہم پورا کریں گے، تم کو ہم نہیں لیں گے لڑنے کے لیے ساتھ میں، جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر ہم غالب نہیں آئیں گے، تمہارا کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں گے، اور ہم اللہ سے ان کے مقابلے میں مدد چاہیں گے، ہم تھوڑے صحیح لیکن ہم اصول والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے
اور اگر اللہ چاہے تو مدد کر سکتا ہے. ہم اللہ سے ان کے خلاف مدد چاہیں گے. آپ دیکھیں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی جب کہ مسلمان 313 تھے اور مشرکین تقریباً 1000 تھے، 3 گنا زیادہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قلت اور ایسی قسم پرسی کی حالت میں، ایسی کمزوری کی حالت میں جو کہ مادی اعتبار سے، جنگی حالات کے اعتبار سے بہت ہی ایکویشن ایک دم بگڑی ہوئی ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے، دونوں صحابیوں سے کہا نہیں تم جاؤ واپس، تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہم پورا کریں گے. ہاں اگر ہم کم ہیں کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے مدد چاہیں گے. اللہ کی اگر مدد آئے تو کم بھی غالب ہو سکتے ہیں. اور واقعی اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر غالب کیا اور تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی کہ کم اور زیادہ کا اصول نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کا اصول ہے. اور اللہ کی مدد اگر آئے اور مسلمان اگر صحیح اصولوں پر قائم رہیں، قاعدے کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اور غالب کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخی شہادت ہے اصول پسندی کی. آپ بتائیے کوئی دوسری مثال اس طرح کی؟ اتنی عمدہ مثال تاریخ میں ایک عملی مثال آپ نے قائم کی ہے، اور وہ بھی جنگی حالات میں جہاں لوگ سارے اصول بھول جاتے ہیں. اور آگے آئیے، یہی اصول پسندی اور شریعت کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں کس قدر غالب تھی کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کی شریعت سے اوپر نہیں رکھا. آپ نے اپنی شخصیت کو، اپنے ذاتی معاملات کو کبھی قانون سے بڑا مرتبہ نہیں دیا. آپ ہمیشہ اللہ کے قانون کے ماتحت تھے. اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کے احکام، آپ ہمیشہ ان احکام کے پابند چلتے تھے. چاہے آپ کا ذاتی معاملہ کیوں نہ ہے، آپ کبھی اللہ کی شریعت کا قانون اپنی ذات کی وجہ سے بدلتے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کو اختیار ہی نہیں تھا. آپ کو ایسا اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنے طور پر اللہ کے قانون کو بدلیں. آپ مبلغ تھے، آپ شریعت کے پہنچانے والے تھے، آپ شریعت بنانے والے نہیں تھے. اگرچہ آپ کا اجتہاد بھی امت پر حجت تھا، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کا کام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ اپنی طرف سے لوگوں کو کچھ بھی بتاتے نہیں تھے، اپنی طرف سے کچھ بنا کے پیش نہیں کرتے تھے. آپ اللہ کی طرف سے داعی تھے، آپ اللہ کی طرف سے نذیر تھے، آپ اللہ کی طرف سے مبلغ تھے، آپ شارح تھے، آپ شارع نہیں تھے. شریعت بتانے والے تھے، شریعت بنانے والے نہیں تھے. اسی لیے ایک مرتبہ آپ نے جب پیاز کو ناپسند کیا، پیاز اور لہسن وغیرہ جس کی بدبو آتی ہے، اور آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگ یہ کھا کر مسجد میں نماز کے لیے آئیں، جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہو اور لوگوں کو بھی اس کی بدبو سے تکلیف ہو. لوگوں میں یہ غلط خیال پھیل گیا کہ شاید یہ حرام ہے، اور لوگوں نے آپس میں حرمت حرمت کہنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولکن شجرۃ اکرہ ریحھا. اے لوگو، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا میں اس کو حرام کر دوں. میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پودا ہے اس کی بدبو مجھ کو پسند نہیں ہے، مجھ کو پسند نہیں، لیکن میری پسند نہ ہونے کے باوجود مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو حرام کر دوں.
آپ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو بھی حرام نہیں کر سکتے تھے، نہ دوسروں پر نہ اپنی ذات پر۔ آپ پابند انسان تھے، آپ پر لازم تھا کہ آپ شریعت کی پابندی کریں، اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں دوسروں سے بڑھ کر اللہ کے حکموں کے پابند تھے، بلکہ آپ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر کستے تھے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دوسروں کے لیے آپ اسوہ نمونہ تھے۔ اس کی ایک مثال اس واقعے میں ملتی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیہ التی سرقت، قریش کو اس مخزومی عورت کے سلسلے میں بڑی آزمائش پیش آئی جس عورت نے چوری کی تھی۔ ایک عورت نے قریش میں سے چوری کر لی۔ اب چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ چوری کی سزا اسلام میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس نے چوری کی ہے۔ ہاں، یہ چوری ربع دینار کی مقدار اگر ہو یا اس سے زائد ہو تو ہی ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ 1/4 دینار، 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا 1/4 ہوتا ہے، اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے۔ وہ بھی بچے کا، مجنون وغیرہ کا نہیں کاٹا جائے گا، ہوش و حواس میں جس نے چوری کی ہو اور کوئی ایسی مجبوری اس کو نہ ہو، فقر و فاقہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں تفصیل ہے جو حدیث کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب اس عورت نے چوری کر لی۔ اب قریش کے لیے یہ عزت کا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے قبیلے کی عورت اور چور، بدنامی، دھبا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ فقالوا، ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپس میں کہا اب کون اس بارے میں یہ معاملہ ٹلنا چاہیے، کون بات کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سفارش کرے گا اس عورت کی سزا ٹالنے میں۔ فقالوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی جرت کس کے بس کی بات ہے؟ اسلامی قانون، اسلامی سزا، اسلامی قاعدے کے سلسلے میں نبی سے سفارش کہ اس کو سزا مت دو، ہمارے قبیلے کی ہے، اتنی بڑی ڈیرنگ کون کر سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جو اتنی ہمت کر سکتا ہے، جو چہیتا ہوتا ہے وہ تھوڑا بات کرنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ کون ہے ایسا؟ اسامہ ابن زید، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہیتے، آپ کو بڑی محبت تھی حضرت اسامہ ابن زید سے، اور آپ بہت ہی قریب رکھتے تھے ان کو۔ اب لوگوں نے چنا کون آدمی جائے گا نبی کے پاس سفارش کرنے، تو اسامہ ابن زید ہے، لیجئے۔ اسامہ ابن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سب کا نمائندہ بن کر۔ فَكَلَّمَهُ اسامہ، حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کی جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اس طرح کی کچھ بات کی آپ سے، سفارش کی کہ ایک مرتبہ ہو گیا، چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں کرے گی، جو بھی باتیں انہوں نے کی۔ فَكَلَّمَهُ، سفارش کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کی شریعت میں، اللہ کی طرف سے طے شدہ قانون، اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی حدوں میں تو سفارش کرتا ہے؟ یہ حد ہے، حد کے معنی اسلامی سزا کے ہوتے ہیں۔ وہ حد ہوتی ہے تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے، گناہ کرنے والا رک جائے۔ وہ سارے سماج کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے کہ دیکھو غلط کام کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، سماج کے لیے وہ حد قائم کر دیتی ہے، ایک بارڈر بنا دیتی ہے، سماج آگے نہیں جائے، حد پار نہ کرے۔ آپ نے کہا اے اسامہ تو کیا کرتا ہے؟
اللہ نے سزا قائم کی ہے اس کو ٹالنے کی بات کرتا ہے، اس کے سلسلے میں سفارش کر رہا ہے۔ ثم قام فاختطب ثم قال، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا خطبے کے لیے، اور لوگوں کے بیچ میں آپ نے بیان کیا۔ آپ نے دیکھا لوگوں میں تو ایک غلط فہمی پھیل رہی ہے کہ اللہ کی شریعت میں اللہ کی سزاؤں میں بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، چینجز ہو سکتے ہیں۔ فلاں قبیلے کی ہے اس لیے عزت دار گھر کی ہے، فلاں 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 ہے، تو لوگ اللہ کے قانون کو اتنا فلیکسیبل سمجھ رہے ہیں، اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے کہا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ اے لوگو، تم میں سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے ہیں ان کی بربادی کس چیز سے ہوئی؟ ان کی بربادی اس وجہ سے ہوئی کہ ان میں سے کوئی شریف خاندان کا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی عام آدمی یا چھوٹے گھرانے کا آدمی جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہوں، غریب ہو یا زیادہ بڑے گھر کا نہ ہو، اگر وہ آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ پہلے لوگ اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ قانون کے سلسلے میں وہ چھوٹا بڑا، اچھا برا، اور بڑے خاندان کا چھوٹے خاندان کا، اس طرح سے لوگوں میں اللہ کے قانون کے سلسلے میں فرق کرنے لگے۔ جب ایسا کرنے لگے تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم، اس عورت کا نام فاطمہ تھا جس کے بارے میں کیس تھا۔ آپ نے کہا وہ فاطمہ تو چھوڑو، اگر فاطمہ بنت محمد اگر ہو، میری بیٹی اگر ہوتی، اگر میری فاطمہ ہوتی، اگر وہ چوری کرتی تو بھی میں اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم کیا سمجھتے ہو فلاں قبیلے کی فلاں گھرانے کی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ کا قانون بدل دیا جائے گا؟ اللہ کی قسم میری بیٹی ہوتی تو میں اللہ کے قانون میں کوئی رعایت نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں کوئی میں پردہ پوشی نہیں کرتا۔ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی کا گھر ہو تب بھی قانون نہیں بدلے گا، کسی کے لیے قانون نہیں بدلے گا، قانون سب کے لیے وہی رہے گا۔ آپ غور کریں کیا کتنے پاورفل کلمات ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایسے نہیں تھے، لیکن بعض باتیں اصول سمجھانے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور یہاں آپ نے بتایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی ہوتی تب بھی میں اس بارے میں پیچھے نہیں ہٹتا، میں اللہ کے قانون کو نافذ کرتا۔ یہاں پر شخصیات نہیں دیکھی جاتی ہیں، یہاں پر اصول دیکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا دین ہے، کیا نبی ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا شخصیت ہے۔ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں ایسا کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں اصول پسندی۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھیں، ایک بڑا جج ہو، ایک سیاست داں ہو، دنیا کا کوئی با اثر انسان ہو، اپنے پرائے کا معاملہ جب آ جاتا ہے آدمی کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اپنوں کے لیے رعایت اور دوسروں کی شکایت، اپنوں کے لیے قانون کچھ اور دوسروں کے لیے قانون کچھ اور۔ یہ اپنا خون ہے، یہ اپنا رشتہ دار ہے، یہ اپنے وطن والا ہے، یہ اپنا ہے، وہ تو پرایا ہے۔ اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے قاعدے ہیں، لیکن جب اپنے کا معاملہ آتا ہے تو اچھے کا قلم، اچھے جج کا قلم لرزنے لگتا ہے، اچھے کی سوچ دھندلی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کی جلا ختم ہو جاتی ہے، اس کا بیلنس فیل ہو جاتا ہے۔ جب اپنوں کے خلاف بولنے کا موقع آتا ہے، جب اپنوں کے خلاف گواہی کا موقع آتا ہے، جب اپنوں کے خلاف
فیصلہ کرنے کے لیے زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے تو انسان کے اندر کپ کپی آ جاتی ہے، اس کے اصول بکھرنے لگتے ہیں، اس کی اصولوں کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا شخصیت محمد ابن عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی، آپ دیکھیں، آپ کی شخصیت دیکھیں کہ ذرا سا بھی جنبش نہیں، ذرا بھی لچک نہیں، ذرا بھی ڈھیلا پن نہیں۔ وہ فاطمہ تو چھوڑو، اگر میری فاطمہ ہوتی تب بھی میں اس قانون کے سلسلے میں لچک پیدا نہیں کرتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی انسانیت کو تلاش ہے۔ لوگ آگے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آئے ایسا، کوئی آئے جو ہم کو عملی زندگی میں ایک نمونہ دے۔ انسانیت ترس رہی ہے، کوئی کیریکٹر میں اتنا پاورفل انسان ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ایسی شخصیت آ کے چلی گئی ہے۔ ایسا انسان بھی زمین پر چل چکا ہے، ایسا انسان بھی انسان کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایک ایسی شخصیت زمین پر گزر چکی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسانیت کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے۔ آپ کے بارے میں اکثریت کو نہیں معلوم، اور باقی انسانیت تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں کتنے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہوں، اور کتنے ہیں جو آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہوں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ماننے والوں کے سلسلے میں، ماننے والوں کا معاملہ اس نبی کے سلسلے میں یہ ہے، تو نہ ماننے والوں کی جتنی، ان کی کیا شکایت کی جائے، ان کا کیا گلہ کیا جائے کہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ ماننے والوں کو جب نہیں معلوم ہے تو جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ کی اصول پسندی ساری انسانیت کے قانون دانوں کے لیے، قانون کی باتیں کرنے والے اور سماج میں عدل و انصاف کے قیام کے نعرے لگانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ایک مشعل ہے۔ آپ ایک رہبر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور یہ بااصول آدمی بہادر ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ بے اصول آدمی بزدل ہوتا ہے، بااصول آدمی، کیونکہ بہادری جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے، بہادری انسان کے کردار کی پختگی کا نام ہے۔ ایک آدمی جب بااصول ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، اس میں جھجک نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس دو رائے نہیں ہوتی ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ اور جب آدمی اپنی عملی زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں کرتا ہے اصولوں کے سلسلے میں، تو اس کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، ایک ٹھوس پن آتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو مفاد کی وجہ سے، فائدوں کی وجہ سے قاعدوں کو بدل دیتا ہے، جو کبھی کچھ قاعدہ، کبھی کچھ قاعدہ، کبھی کچھ اصول، کبھی کچھ اور اصول، اور اپنی خواہشات کی وجہ سے جب قاعدے توڑتا ہے تو اپنی نگاہ میں وہ کم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی مضبوط اور بہادر نہیں ہو پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی جوش اس میں کبھی آ جائے، جو دیوانگی اور جنون بن جائے، لیکن واقعی کردار کی پختگی اس میں نہیں ہوتی ہے۔
واقعی بہادر وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی کیسے بہادر ہوگا؟ جو اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا پائے، جو خود اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بااصول انسان تھے، اور آپ اللہ کی شریعت کے پابند تھے۔ آپ اللہ کو سب سے زیادہ ماننے والے انسان تھے، آپ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے انسان تھے۔ اللہ کے صفات کا استحضار، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی نگرانی، بندوں کے حال سے واقفیت، بندوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کا جاننا، خبر رکھنا، بندوں کی دعاؤں کا سننا، اور اللہ کا اپنے وعدوں پر پورا اترنا، اللہ کا اپنے وعدوں میں سچا ہونا، اس بات کا یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ ایک بہادر انسان تھے، اور یاد رکھیں کہ بہادری کا تعلق اسباب سے نہیں ہوتا ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کس کے پاس کتنے اسباب و وسائل ہیں، بہادری سے نہیں جڑی ہوتی ہے۔ بہادری انسان کے ایمان اور توکل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کی معرفت قوی ہوتی ہے، اللہ کو جتنا زیادہ قریب سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین جتنا دل میں مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ جتنا زندگی میں نمایاں ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اتنا انسان کی زندگی میں بہادری ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک آدمی جس کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہوں، لیکن اللہ پر اس کا توکل ہو، تو ایسے اوقات میں اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فرعون قریب آ چکا ہے اپنے لشکر کو لے کے، کوئی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ بتائے گا۔ ایسے انسان کی زبان سے نکلتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کر، مشرکین غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کا توکل اس کی بہادری کی غذا ہے۔ اگر توکل نہ ہو، بہادری وقتی ہو سکتی ہے، لیکن کردار کا مستقل حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہم کو اسی کی مثال اور اسی باب کے سلسلے میں ایک نمایاں سبق ہم کو ملتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا بذات الرقاع، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع کے مقام پر تھے۔ صحابی کہتے ہیں، کننا اذا اتینا علی شجرۃ ظلیلۃ ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معمول یہ تھا سفر میں کہ سفر میں جب کہیں ہم لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں کوئی اگر سایہ دار پیڑ ہوتا تو سایہ دار پیڑ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہم میں سے کوئی اس پیڑ کے نیچے آرام نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ پیڑ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑتے تھے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی تکلیف کے لیے آپ کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کو راحت ملے، تو ہم ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں، فجاء رجل من المشرکین، دیکھتے دیکھتے اب سفر ہے، مشرکین میں سے کوئی آدمی آپ کی طاق میں تھا، وہ پیچھے 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 آپ کا پیچھا کرتے آیا،
اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ وہ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرۃ، کہ آپ کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے۔ فأخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترطہ، اس آدمی نے دھیرے دھیرے چپ کے آپ کے قریب آیا، اور آپ کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، اس آدمی نے چپکے سے آ کر آپ کی تلوار لے لی، اور آپ کی تلوار میان سے نکال کر تان کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جو تلوار لی اور اتنا جو ہوا، آپ اس کے آنے کی آہٹ تو آپ نے سن لی، آپ بیدار ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا بیدار ہونے کے بعد، تو دیکھا کہ آپ کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تلوار تانے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی اتخافنی، اس نے ایک سوال پوچھا کہ ڈر لگ رہا ہے؟ اب اس کو بیچارے کی عقل، وہ کیا پوچھے گا پوچھ کے، اس نے دیکھا کہ اب ان کی تلوار تو میرے ہاتھ میں، ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اب کیا حال ہے، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اتخافنی، کیا ڈر لگ رہا ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں۔ قال فمن يمنعك مني، اس نے اور ڈرانے کی کوشش کی، ارے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے ان کو، ان کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ ان کو تھوڑا سچویشن ریئلائز نہیں ہو رہی، شاید ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ اس نے تھوڑا اور سچویشن ایکسپلین کی، حالت کی وضاحت کی کہ کنڈیشن کیا ہے اس وقت، حال کیا ہے، ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے، آپ کو بچائے گا کون مجھ سے؟ فمن يمنعك مني، ارے میرے ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے، اب بتاؤ آپ کو بچائے گا کون مجھ سے؟ فمن يمنعك مني، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ قال اللہ، اللہ یمنعنی منک، آپ نے کہا تجھ سے مجھ کو اللہ بچائے گا، تلوار تھوڑی بچاتی ہے، اللہ بچاتا ہے۔ مجھ کو تجھ سے اللہ بچائے گا۔ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اور اتنی بے خوفی اور اطمینان اور اعتماد اور توکل کے ساتھ آپ نے جملہ کہا کہ ایک روایت میں الفاظ ہیں فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، اس نے جو ہاتھ میں تلوار تانی تھی وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ کا جملہ اتنا پاورفل تھا کہ اس کے ہاتھ پر کچھ مارنا اتنا پاورفل نہیں ہوگا جتنا آپ کا جملہ اس کے دل پر اثر کر گیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب جب تلوار گری اس کے ہاتھ سے، فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، فقال من يمنعك منی، آپ نے اس کا جملہ اسی کو دہرایا۔ اچھا اب تو یہ پوچھ رہا تھا، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ذرا یہ تو بتا تجھ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال کن خیر آخذ، اب وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس نے کیا کہا؟ ذرا آپ تھوڑا اچھا غلبہ پانے والا بنیے، اس تلوار کا پکڑنے والا ظالم بھی ہو سکتا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تلوار لینے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظالم و جابر ہوتے ہیں۔ ظالم آدمی ہے جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اور سامنے دشمن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو مٹا دو، لیکن ایک شریف آدمی کے ہاتھ میں جب ہتھیار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جب طاقت ہوتی ہے اور اس کے سامنے جب اس کا دشمن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شریف آدمی اس تلوار کے پکڑنے کا حق ادا کرتا ہے۔
اور عرب میں ایک یہ سلسلہ تھا کہ بعض اوقات ایک بڑا آدمی جب کسی پر غالب آ جاتا تھا تو وہ اس کو زندگی کی بھیک دیتا تھا. غالب آنے کے بعد اس کو کہتا تھا جا چھوڑ دیا تجھ کو, جا اپنی زندگی لے کے جا یہاں سے, تجھ کو میں قتل نہیں کر رہا ہوں, چل آزاد ہے تو نکل یہاں سے. اس آدمی کو چھوڑ دیتا تھا, گویا کہ اس بات کا اعلان تھا, اس بات کی علامت تھی کہ دیکھ اب چاہتا تو تجھ کو میں قتل کر دیتا, تیری زندگی میری دی ہوئی ہے, جا یہاں سے. تو اس آدمی کا اب یہ تو معاملہ ڈینجر ہے, اب ہو سکتا ہے میری گردن اڑا دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک شریف انسان ہو, آپ مجھ کو زندگی دے دو, کن خیر آخذ, اس تلوار کو پکڑنے والوں میں اچھے تلوار والے بنیے, شریف آدمی کی طرح مجھ کو چھوڑ دیجیے, غلبہ پانے کے بعد معاف کرنے والوں میں سے بنیے. اس نے اپنی زندگی کے لیے آپ سے زندگی مانگی. آپ نے دیکھا اب تو یہ پورے کنٹرول میں ہے. ایک چیز, ایک کوشش یہاں پک کرنی چاہیے. دیکھا یہ آدمی مسلمان تو ہے نہیں, مشرک ہے, اور یہ شرک میں پڑا ہوا ہے, کفر میں پڑا ہوا ہے. آپ سوچئے آپ کی جان لینے کے لیے وہ آدمی آیا ہے, اس کی فکر آپ کا قتل ہے, لیکن نبی کی فکر یہ ہے کہ یہ آدمی اگر اسی حال میں مر جائے, اگر میں اس کو قتل کر دوں تو یہ شرک پر مرے گا, اور شرک پر مرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اب اس کو بچانا چاہیے, یہ جہنم میں نہ جائے. تو کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ اس کو شرک سے نکالا جائے. یہ میرا دشمن ہے, کیوں؟ شرک کی وجہ سے, اللہ کو نہیں پہچانتا ہے, اسلام کو نہیں مانتا ہے. کیوں نہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے, تو یہ جہنم سے بھی بچے گا اور دشمنی بھی ختم. آپ نے کہا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اس بات کی گواہی دے گا کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ گواہی دے گا, یعنی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا. قال لا, اس نے کہا نہیں, کلمہ نہیں پڑھوں گا, اسلام قبول نہیں کروں گا. وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلَكَ, ہاں لیکن ایک وعدہ میں کر کے جا رہا ہوں, ایک وعدہ آپ سے کروں گا کہ میں کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا. وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ, اور میں کسی ایسی قوم کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرے, نہ خود لڑوں گا نہ لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا. فَخَلَّ سَبِيلَهُ, صحابی کہتے ہیں جب آپ نے سنا کہ یہ اسلام نہیں قبول کرتا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں کہ دیکھیں اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے, اور اگر نہیں قبول کرتا ہے تو دشمن ہے, قتل کر دو اس کو. ویسے بھی یہ قتل کرنے آیا تھا تو اس کا قتل کرنا قاعدتاً صحیح ہے, گنجائش ہے. فَخَلَّ سَبِيلَهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کا راستہ چھوڑ دیا. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کی شخصیت سے وہ ایک دم متاثر ہو گیا. آپ کے اس سلوک, آپ کے غلبہ پانے کے باوجود چھوڑ دینا, اسلام پیش کرنا اور اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہے. اس کا امپیکٹ اس کے اوپر اتنا پڑا کہ جب وہ اپنے قبیلے میں گیا, فَأَتَى أَصْحَابَهُ, وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جب گیا, فَقَالَ جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ, ارے میں تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, میں نے اس سے اچھا انسان نہیں دیکھا. خیر الناس, لوگوں میں سب سے اچھے کے پاس سے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی ہے کہ سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں ان میں سب سے اچھا انسان ہوا ہے, اس سے اچھا میری نگاہ میں اب کوئی نہیں رہا.
ایک آدمی نہیں ماننے والا آپ کی شخصیت کا اعتراف کرے. واقعی الحق ما شہدت به الاعداء، عربی زبان کی کہاوت ہے کہ حق بات وہی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دینے لگے. پاورفل حق وہ ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دینے لگے. تو اس واقعے میں بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پختہ کردار کے انسان تھے، اور آپ کی کردار کی پختگی، آپ کا اللہ پر توکل، آپ کا چھن جانے کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ آپ کے کردار کی ایک بہت ہی اونچی مثال ہے. اور ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے. آج مسلمان یہ ہمارے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ویسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے پاس اللہ ہے کیا؟ سب ہمارے پاس ہے، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. پہلے اللہ تو ہے کہ نہیں یہ بھی تو دیکھ کہ تیرے پاس اللہ ہے کیا، تیرے پاس دین ہے کیا، تیرے پاس نبی ہے یا نہیں ہے. نبی پر ایمان، نبی کی سنت، نبی کا کردار، نبی کے اوصاف، نبی کی تعلیمات تیرے پاس ہے یا نہیں یہ بھی تو دیکھ. حکومت نہیں، دنیاوی ایجوکیشن نہیں، ڈگری نہیں، مال و دولت نہیں، یہ نہیں، سیاسی عہدہ نہیں، میجورٹی نہیں، یہ نہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں. یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، وہ ہوتا تو ایسا ہوتا. کتنی ساری چیزیں جو مسلمان آج کھانے کے بعد جب ڈکار لیتے ہیں تو یہ گپ شپ شروع ہوتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن واقعی مسلمان بیٹھ کے یہ بھی سوچے کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے کہ نہیں، میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے اصول ہیں یا نہیں، میرے پاس ایمان و عمل کی دولت ہے یا نہیں، میرے پاس یقین و توکل بصیرت ہے یا نہیں، میری زندگی میں دعوت اصول کے طور پر اور سانس لینے کے طور پر داخل ہوئی یا نہیں، میری زندگی میں مقصد ہے یا نہیں، میری زندگی کہاں جا رہی ہے. یہ سوچنا پہلی چیز ہے. جس زندگی میں اللہ کا تعلق نہ ہو اس زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونے کے برابر ہے. ذلت کب آتی ہے؟ جب زندگی سے ایمان و عمل، یقین و توکل، مقصد نکل جاتا ہے. اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے. مسلمان اس کو تلاش کر رہا ہے ساری چیزوں میں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کی زندگی سے مقصدیت نکل چکی ہے. زندگی میں کوئی گول نہیں ہے. آپ بٹھا کے پوچھئے کیا چاہیے، کیا چاہیے، تو کہے گا آپ کے پاس کاغذ قلم ہے. کیوں؟ ارے بہت لمبی لسٹ ہے، ایک چیز تھوڑی ہے، ایک چیز تھوڑی ہے، بہت ہے. لیکن آپ اس سے پوچھئے کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے، تو بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی مقصد ہے؟ مقصد نہیں ہے اس کے پاس. تو انہیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. زندگی میں انسان کے پاس اللہ کا دین اگر ہے تو کچھ نہ ہو کر بھی وہ بہت امیر ہے. جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور اللہ اسی کے پاس ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ اسی کا ہوتا ہے جو خود پوری طرح اللہ کا ہو جائے. کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ میرا ہو جائے اور خود اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے. آدمی اپنا پورا اللہ کو دیتے تو اللہ اس کا ہوتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے کٹ کر تو اسی کا ہو جائے. سب سے کٹ کر جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو واقعی انسان کی زندگی میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کے لیے وسائل کی قلت کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، بلکہ وسائل اس کے قدموں میں گرنے لگتے ہیں. اور وسائل نہ ہونے کے باوجود کامیابی اس تک خود چل کے آتی ہے.
واقعی جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول پسندی، اللہ پر یقین، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل اور بہادری کی مثال ہے۔ بہادر آدمی میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں جو جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فائٹرز ہوتے ہیں، سپاہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو ہسٹری میں آپ دیکھیں اس کے اندر ایک جانور پن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اکھڑ پن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ بہادری اپنے ساتھ ایک قسم کی سختی رکھتی ہے۔ ایک دم بہادر آدمی تھوڑا سخت مزاج بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب شخصیت ہے کہ ایک طرف تو ایک دم بہادر انسان ہو اور دوسری طرف ایک نرم دل انسان بھی ہو۔ دونوں چیزیں جمع ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک کردار کے اعتبار سے پختگی، اصول کی پابندی، قانون کی پابندی، عدل و انصاف والا انسان، بہادر انسان، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف ایک دم نرم دل انسان، چھوٹے بڑے سب کی رعایت کرنے والا، زندگی کے معاملات میں سب سے محبت، شفقت، نرمی سے پیش آنے والا، جنگ کے میدان میں ایک دم سخت، بہادر، لیکن عام زندگی میں ایک دم نرم دل، دوسروں کے غم پر آنسو بہانے والا، دوسروں کی تکلیف پر دل میں ٹھیس جس کے لگتی ہو، جس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر، جس کا دل بھر آتا ہو دوسروں کی زندگی میں پریشانی دیکھ کر، اور وہ بہادر بھی ہو اور نرم بھی ہو۔ ایسی دو چیزیں، دو دنیایں ہیں یہ دن اور رات والا معاملہ ہے، یہ بر اور بحر والا معاملہ ہے، زمین آسمان والا معاملہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا ایک شخصیت میں ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، اور یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے کردار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مضبوط انسان تھے وہاں پر آپ ایک نرم انسان تھے۔ اس کی علامات آپ کو دیکھنے ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو دیکھنے ملتی ہیں۔ آئیے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر تلقی بصبیان اہل بیتہ۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ سفر سے، جنگوں کے سفر سے یا کسی اور سفر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو آپ کی ملاقات سب سے پہلے مدینہ میں اپنے گھر کے بچوں سے ہوتی تھی۔ آپ ملتے تو سب سے پہلے کس سے ملتے؟ اپنے گھر کے بچوں سے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے سفر میں جب گھر کا کوئی جاتا ہے تو بچوں میں بڑی طرب اور طلب ہوتی ہے اس کے فقدان کی، اس کو نہ پا کر بچوں کو یاد آتی ہے۔ آپ دیکھیں گھر کا آدمی جب باہر جاتا ہے بچے روتے ہیں، یاد کر کے روتے ہیں، خاص طور سے سوتے وقت میں۔ ابو باہر گئے، ابو کی یاد آ رہی ہے، رو رہا ہے بچہ۔ تو گھر کا کوئی بڑا جب باہر جاتا ہے اور کئی دنوں کا سفر ہے تو گھر کے بچوں کو خاص طور سے ایسے شخص کی یاد آتی ہے، اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ بڑوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن بچے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب آپ سفر سے واپس لوٹتے تو آپ مدینہ میں جب آتے تو مدینے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ بچوں پر سے گزرتے ان کو سلام کرتے اور آپ کے گھر والے بچے لپک کے آپ کی طرف دوڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر کسی کو اپنے آگے بٹھاتے، کسی کو اپنے پیچھے بٹھاتے، اور شفقت اور محبت سے
اپنے ساتھ سوار کر کے آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. بچے مدینہ میں باہر دیہات میں اور آپ اطراف میں مدینہ میں بچے کھیلنے کے لیے جاتے میدانوں میں, اور دور سے دکھائی دیتا کہ ہاں دیکھو قافلہ آ رہا ہے, بچے دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار سے سینے سے لگاتے اور آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کرتے اور آپ سوار ہو کر ان کے ساتھ مدینہ میں آتے ہیں, اور بچے آپ کے ساتھ شور مچا رہے ہوتے اور آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہوتے. آپ اپنے گھر میں آتے تو آپ بچوں سے ملاقات کرتے. آپ خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے حضرت حسن اور حسین سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ بڑے شفقت والے انسان تھے اور بچوں کے سلسلے میں بڑی نرمی آپ کے دل میں تھے. آپ کی مجلس میں جب پھل آتے, آپ کو کوئی پھل لا کر دیتا تو آپ وہ پھل اٹھاتے اور پہلے اپنی آنکھوں سے لگاتے, اور آپ کی مجلس میں جو چھوٹا بچہ ہوتا آپ وہ پھل اس کو دے دیتے. آپ بچوں کے معاملے میں بڑے شفیق اور بڑے رحیم تھے. صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات آپ کے اہل بیت سے ہوتی ہے, اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ سوار کر کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں. آپ ایک بڑے انسان تھے, آپ کا مرتبہ تھا سماج میں, لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آپ کی تعظیم کرتے تھے. آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی چھائی ہوئی تھی کہ عام طور سے بہت سارے صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے رعب کی وجہ سے آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کرتے تھے, نگاہیں جھکا کے بات کرتے تھے. اتنی زیادہ پاورفل شخصیت آپ کی تھی, اتنا رعب آپ کا تھا کہ صحابہ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے بات کرتے تھے, اور نگاہیں بھر کے بھی آپ کو نہیں دیکھتے تھے, اگرچہ آپ کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ کے دیکھنے کا شوق دلوں میں تھا, لیکن آپ کا چہرہ ایسا تمتماتا تھا, آپ کا چہرہ اتنا رعب والا تھا, آپ کی شخصیت اتنی پاورفل تھی کہ وہ صحابہ نگاہ بھر کے آپ کو نہیں دیکھ پاتے تھے. لیکن آپ اس کے باوجود ایک بہت ہی تواضع والے انسان تھے. آپ اپنی بڑائی لوگوں پر ڈالتے نہیں تھے, آپ اپنی عظمت لوگوں سے جتاتے نہیں تھے, آپ اپنی شخصیت کا پاور لوگوں سے منواتے نہیں تھے. بہت سارے چھوٹے لوگوں کے سامنے اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بننے کی بجائے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے انسان تھے, آپ کو ضرورت نہیں تھی کسی کے آگے آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں. واقعی جو حقیقتاً بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. واقعی جو بڑا ہے اس کو بڑا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑا بننے کی کوشش وہی کرتا ہے جو واقعتاً چھوٹا ہو. اور جو کردار کے اعتبار سے اونچا آدمی ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے ان کی سطح پر اتر کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ان کے ساتھ چھوٹا بن کر جینے کی کوشش کرتا ہے. وہ کبھی ان کو احساس دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں. وہ ہمیشہ ان کو احساس دیتا ہے کہ میں تم ہی میں سے ہوں. وقال اننی من المسلمین, میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں, میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. وہ اپنا تشخص الگ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. میں الگ ہوں تم الگ ہو, میں اس کنارے ہوں تم اس کنارے ہو, میں آسمان میں ہوں تم زمین پر ہو. وہ لوگوں کو ان کے چھوٹا ہونے ناقص ہونے کا احساس نہیں دلاتا ہے, بلکہ اس کے برعکس وہ یہ بتاتا ہے دیکھو میں کم ہوں میں بڑا نہیں ہوں, میرے میں یہ کمی ہے میرے میں یہ کمی ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا, گھبرانے لگا. اب بعض اوقات آدمی کے ذہن پر عظمت اتنی چھائی ہوئی ہوتی ہے
کہ اس کی دھڑکنوں پر بھی چھا جاتی ہے. وہ آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اور آیا تو ایک دم ہانپنے لگا. کیا بولوں کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں ابھی، کیا ہوتا کیا مانوں. اور کچھ بے ادبی ہو گئی، کچھ الٹا ہو گیا تو اللہ بھی ناراض. آپ کی مجلس میں، آپ کے کمرے میں، آپ بیٹھے ہوئے کمرے میں، اندر آیا ہانپنے لگا ایک دم. آپ نے کہا ہون علیک، ہون علیک. ہاں ذرا دھیرے، صبر، سکون، یہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ہون علیک، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. لست بملک، میں کوئی بادشاہ ہوں جو گھبراتا ہے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں. اور میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کو بھگو کر کھاتی تھی. میں کوئی بہت بادشاہ ایک دم آسمان سے اترا ہوا کوئی ایسا نہیں ہوں. میں بھی ایک عام انسان ہوں. جیسی دوسری عورتیں عرب میں سالن میں روٹی بھگو کر کھاتی ہیں، عام لوگوں کے گھروں میں جو حال ہے، میرا بھی گھر ویسے ہی تھا. میری ماں بھی روٹی کے ٹکڑے کرتی تھی، اس کو بھگنے کے لیے رکھتی تھی، اور اس کو روٹی کے ٹکڑوں کو نرم کر کے سخت ٹکڑے روٹی کے بھگو کر اس کو کھاتی تھی. مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. آپ لوگوں کو یہ احساس دیتے تھے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں عام انسان ہوں. حالانکہ آپ عام انسان نہیں تھے، آپ ایک بہت اونچے انسان تھے. بادشاہ سارے آپ کی جوتیوں میں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ایک عام انسان بن کر جیتے تھے. یہ بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنا تشخص الگ سے قائم نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں میں مقام بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے کو اونچا بتا کر لوگوں کو چھوٹا بتانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے لوگوں کی سطح کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بڑے آدمی میں چھوٹے آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی میں فرق کیا ہے؟ جس کی مینٹالٹی گری ہوئی ہوتی ہے، وہ آدمی لوگوں کو چھوٹا بتاتا ہے، ان کے عیب گناتا ہے، اور ان کو چھوٹا ثابت کر کے خوش ہو جاتا ہے. ہاں یہ چھوٹے میں بڑا. لیکن بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ بڑے آدمی کی نگاہ ان کی ترقی پر ہوتی ہے. بڑا آدمی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بڑا آدمی ان کو دھاڑس دیتا ہے. بڑا آدمی ان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، ان کو ترقی کے راستے سجھاتا ہے، ان کو ہمت دلاتا ہے، ان کو ان کی سطح سے اونچا اٹھاتا ہے. بڑا آدمی ان کو بڑا بناتا ہے، چھوٹا آدمی ان کو چھوٹا بتاتا ہے. یہ فرق ہے. اور چھوٹا آدمی کبھی قوم کا قائد نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹا آدمی کبھی رہبر نہیں ہو سکتا ہے. ہاں وہ سیاست داں ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ لیڈر یا کچھ دنیا کے عہدے پر آ سکتا ہے، وہ مالدار بن سکتا ہے، وہ تاجر بن سکتا ہے، لیکن قائد نہیں بن سکتا ہے. قائد آدمی کو اس کی سطح سے اونچا اٹھا کر اس کو اور ترقی دینے والا ہوتا ہے. اس کی نگاہ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی پر نہیں ہوتی، لوگوں کی ترقی پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے قائد تھے، انسانیت کے رہبر تھے. آپ اپنے کو کبھی بڑا بنانے کی، بتانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ لوگوں سے ان کی سطح پر اتر کر معاملہ کرتے تھے. اور بڑے تو بڑے آپ دیکھیے، آپ بچوں کے ساتھ میں بھی کیسے رہتے تھے. مثال انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. کہتے ہیں کان یزور الانصار، آپ خود انصار کے پاس ان کو ملنے کے لیے جاتے. وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، کہ آپ انصار سے ملنے جاتے، مختلف قبیلوں میں، ان کی بستیوں میں خود چل کے. اللہ کا نبی جاتا تھا، کیسے ہیں، کیسا چل رہا ہے،
کھانا پینا معاملات، کوئی پریشانی، بیمار کیا ہے، آپ ان کے ہاں خود چل کے میرے محل میں آؤ، نہیں، آپ خود چل کے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے ان کے حال احوال دریافت کرتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، عام لوگوں سے ملتے، ان کے بیماروں سے ملتے ہیں۔ کان یزور الانصار، آپ انصار سے ملنے جاتے، ویسلم علی صبیانہم، اور ان کے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں پر سے گزر ہوتا تو ان کے بچوں کو آپ سلام کرتے، ویمسح رؤوسہم، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے۔ آپ تواضع سے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میں کسی سے ملنے کیوں جاؤں، کسی کو ضرورت ہے تو میرے پاس آئے، نہیں، آپ خود چل کے جاتے، خود ملتے لوگوں سے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، آپ ان کے پاس سے گزرتے تو آپ خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ خود ان کو سلام کرتے۔ ہمارے یہاں کا قاعدہ آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا آدمی پاس سے گزرے، بچے اگر کھیل میں ہوں یا کام میں ہوں تو ڈانٹ کے بلائے گا اور کہے گا سمجھ میں نہیں آتا، میں بڑا ہوں، سلام کرنے نہیں آتا ہے۔ لوگوں سے عزت پانے کی کوشش کرنا، اپنی بڑائی جتانا، یہ پست ذہنیت کی علامت ہے۔ آپ خود صحابہ کے پاس سے گزرتے، سلام کرتے، یہاں تک کہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ بچوں کو سلام کرتے، اور جو بچے آپ کے قریب آتے آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتے، یہ نہیں کہ میں بڑا ان کو دور ہٹاؤ، بلکہ آپ قریب کرتے اور آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے ساتھ نرم سلوک کرتے۔ ایک صحابی آپ کے پاس عام طور سے خواتین بچوں کو لے آتی اور بیمار ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں، اور آپ بچے آپ کے پاس آتے، آپ کی گودی میں رکھ دیے جاتے، بچہ پیدا ہوا، مدینے کی خواتین وہ بچہ آپ کے پاس لے آتی، بھیج دیتی، اور آپ کی گود میں بچہ رکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات بچہ آپ کی گود ہی میں پیشاب کر دیتا، آپ کبھی برا نہیں مانتے، آپ نہیں کہتے یہ کیا ہے، یہ بچہ مجھ سے دور کرو، نہیں، آپ کے پاس بچے لائے جاتے، نئے بالکل ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے پاس بچہ بھیجا جاتا، آپ اپنے گھر میں کسی کو بھیجتے اور کہتے جاؤ کوئی کھجور لے آؤ، وہ کھجور لے آتا، آپ کھجور چباتے اور اپنا لعاب اس بچے کے منہ میں ڈالتے، کیونکہ انصار یہی چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کا لعاب سب سے پہلی چیز ہونا چاہیے جو بچے کے پیٹ میں جائے۔ بڑی محبت کرتے تھے صحابہ آپ سے، آپ سب کام چھوڑ کے وہ بچہ اپنی گود میں لیتے اور کھجور چبا کر اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ کئی معاملات ہیں، آپ ایک بڑے شفیق انسان تھے، ایک نرم مزاج انسان تھے، بڑے بڑے بچوں کے ساتھ بھی آپ شفقت سے پیش آتے۔ حضرت انس نے سیکھا بچوں کو سلام کرنا چاہیے، وہ بھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے سلام کرتے، کہتے دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، اس لیے میں بھی سلام کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ بچے تو دور، بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے سے ناک لگاتے ہیں، بڑے بھی ایک دوسرے سے میں کیوں سلام کروں، میں مالدار ہوں، وہ سلام کرے، وہ مزدور ہے، میں اس کو سلام کروں گا میرا سٹیٹس گھٹ جائے گا، میں عالم ہوں یہ جاہل ہے اس کا کام ہے مجھ کو سلام کرنا، یہ اکڑ کی علامت ہے، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے، اور تکبر جہنم میں رہنے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، تو یہ وہ کردار ہے، یہ وہ اخلاق ہیں، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ تواضع چھوٹا دکھنے کی کوشش نہیں ہے تاکہ لوگ سمجھے کتنا بڑا ہے لیکن چھوٹا بننے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو، اور عزت بڑھ جائے۔ اور بھی تواضع اپنے ذہن میں واقعی اپنے کو چھوٹا سمجھنے کا نام ہے، کہ اپنے عیوب پر انسان کی جب نگاہ ہوتی ہے تو اپنی خوبیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ تواضع پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آدمی اپنی کمیوں پر نگاہ رکھے
اور دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ رکھے، اللہ کے احسانات پر نگاہ رکھے اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھے، تواضع اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بہترین طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے اخلاق اور کردار سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی کچھ باتیں اگلے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔